قادیانیوں نے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں فرقہ قادیانیت کے لیے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے تھے اپنی زندگی وقف کر دی اور اس کا ان سے برابر مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ایک قادیانی گزر رہا تھا تو کچھ مسلم لڑکوں نے اس کو کچھ غلط الفاظ سے نوازا، کچھ غلط الفاظ کہا۔ اس نے جج کے میں مقدمہ دائر کر دیا کہ فلاں لوگوں نے ہم کو گالیاں دی۔ ادھر وہ اطلاع حضرت سے امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس جگہ کے صدر کو، اس جگہ جو اس کام کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کے مقدمے کو عدالت میں دیکھ لو اور یہ بتایا کہ یہ کتابوں سے اس کو ثابت کر دینا۔ مقدمہ عدالت کے اندر گیا، وکیل بھی عدالت کے اندر گیا، مدعی کا وکیل بھی گیا، مدعا علیہ کا بھی وکیل گیا، اور جو بتایا تھا وکیل نے اس پر بحث ہی نہیں کی۔ وکیل نے پوچھا اس سے، جس نے مدعی تھا، جس نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ تم کو گالی دی، تو اس نے کہا ہاں وہ گالی۔ کہا کس کی تھی، کون سی گالی؟ تو کہا یہ یاد نہیں کون سی گالیاں تھی۔ تو وکیل نے اس کو 4 سے 10 گالیاں دی اور کہا اس میں سے کوئی گالی دی تھی؟ تو کہا اس میں سے نہیں گالی دی۔ پھر 4 سے 10 گالیاں دی وکیل نے عدالت کے اندر، اور کہا کیا اس میں سے کوئی گالی دی؟ تو اس نے کہا اس میں سے کوئی گالی نہیں دی۔ تو کہا بتاؤ تو کون سی گالی دی تھی، جیسی گالی ہوگی ویسی سزا ان کے لیے مقرر کی جائے۔ تم بتا نہیں رہے ہو کون سی گالی تھی۔ پھر وکیل نے 4 سے 10 گالیاں دی۔ اس نے پھر پوچھا کیا اس میں سے کوئی گالی تھی؟ تو کہا اس میں سے کوئی گالی نہیں تھی۔ تو وکیل نے جج سے درخواست کی کہ حضرت ہم کو 1 دن کا وقت دیا جائے، جتنی گالیاں مجھے یاد تھی وہ میں نے مدعی سے پوچھ لی، مدعی ان میں سے کسی گالی کو دے دے، اقرار نہیں کر رہا ہے کہ گالی ہم کو دی گئی، آگے مجھے گالیاں یاد نہیں، میں گالیوں کی کتاب سے کچھ گالیاں یاد کر کے آؤں تو پھر میں اس سے پوچھوں گا جا کر کہ کون سی گالی دی، اسی کی وجہ سے سزا دی جائے۔ جج نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قادیانی نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور اس تاریخ میں پہنچائی۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ جس طریقے سے اس سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے، وہ شریعت محمدی کا اتباع کریں گے، وہ شریعت محمدی کا اتباع کریں گے۔ جس طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم مبارک، آپ کے اقوال مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کے ناخن مبارک، آپ کا جسم اطہر، آپ کے جسم اطہر سے لگے ہوئے کپڑے ہم سب لوگوں کے لیے باعث برکت ہیں۔ اور وہ جگہ جہاں پر سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ عرش اعظم سے افضل ہے، کیونکہ عرش بھی مخلوق، وہ جنت سے افضل ہے۔ وہ زمین کا وہ ٹکڑا جو جہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اس زمین کے ٹکڑے سے لگا ہوا۔ تو تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت بھی ذات ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت بالعرض ہے۔ تمام انبیاء میں افضل۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو قرآن پاک نازل فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ بھیجنے والا کون؟ رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے۔ لانے والے کون؟ حضرت جبریل امین، حضرت جبریل امین۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق آیت کا نزول ہوا، اس کے بعد تقریباً 2 سال کا عرصہ تقریباً